السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جمادی الاولیٰ کی 11 تاریخ ہے 1437 اور فروری کی 20 تاریخ ہے 2016، اور آج ہم سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 100 سے 102 تک 100 to 102 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور نادانی کے ساتھ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا ڈالی۔ پاک اور بلند ہے اس کی ذات ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی ہے آسمانوں اور زمین کا موجد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور وہ ہر شے کا خالق ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ایسا ہے تمہارا پروردگار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ توحید ہی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے قرآن مجید کا یہ مبارک سورہ انعام گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور پہلو شرک کا بیان کر رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، کہ ان مشرکین نے اللہ کے لیے جو شریک قرار دیے ہیں ان میں سے جنات کو بھی خدا کا شریک بنا دیا۔ یہ آیت کریمہ ہے آیت نمبر 100 جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 99 جس پر ہم نے گزشتہ درس کا اختتام کیا تھا، کچھ باتیں اس میں رہ گئی تھیں، ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سی گفتگو اس آیت کریمہ پر ہو جائے، اس لیے کہ اس آیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا اختتام ہوتا ہے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون۔ ان تمام باتوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی نشانیاں عموماً تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، کبھی صاحبان عقل کو خطاب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نشانیاں ان کے لیے ہیں، اور کبھی نشانیاں ان کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
پھر بھی ان کو نشانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے رہیں تاکہ ان کا ایمان مستحکم بھی رہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات کہی جا چکی ہے کہ ایمان کبھی ثابت ہوتا ہے اور کبھی غیر ثابت۔ ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں اور مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب انسان اپنے ایمان کے تعلق سے ظاہری یا بہت ہی مخفی اور خفیف انداز سے شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، یا کم سے کم اس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں اللہ کے وجود کے بارے میں، توحید الہی کے بارے میں، اپنے عقیدے کے تعلق سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ چھٹے امام ارشاد فرماتے، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت ہمیشہ کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو منحرف نہ کرنا ہدایت حاصل ہونے کے بعد۔ تو کبھی بھی دل منحرف ہو سکتے ہیں، ایمان کبھی بھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے رہنا یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ بات صرف ان سے کہی جا رہی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، کبھی دیکھو اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، یہ بات ان سے نہیں کہی جا رہی ہے، صرف ان سے بھی ہے لیکن ایک درجہ ان کا تمام ہوا۔ اس کے بعد اگر کوئی مومن ہے تو اس سے بھی کہا جائے گا کہ تم بھی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے رہو۔ تو ان نشانیوں میں سے جو مومن کو اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہوئے مسلسل ان نشانوں پر غور کرنا ہے، وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک نشانی کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، آیت نمبر 99 میں، اور کہا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ کیونکہ اس سے پہلے کی آیات میں 3 باتوں کا ذکر ہوا، 3 آیتوں میں 3 الگ الگ مسائل واضح کر دیے گئے۔ ایک ذکر ہوا آسمان کی مخلوقات کا، جس میں شمس و قمر اور نجوم کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے ذکر ہوا زمین اور زمین کی مخلوقات کا، جس میں دانے اور گٹھلی کا ذکر کیا گیا۔ تو زمین اور زمین کی مخلوقات، آسمان اور آسمان کی مخلوقات، یہ ہوئے آفاق، یعنی یہ ہوئی کائنات۔ اور پھر نفس کا ذکر کیا گیا کہ تم اپنے نفس کے بارے میں غور کرو کہ تم کو اللہ نے خلق کیا ہے من نفس واحدۃ، ایک نفس سے۔ تو نفس انسانی کا ذکر ہوا، تو انفس و آفاق کا ذکر ہو گیا، یعنی یہ دونوں کائنات، اس لیے کہ انسان کا نفس بھی ایک کائنات ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو، حالانکہ تمہارے اندر ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس کی ترقی اور اس ترقی کے باوجود اس کا یہ اعتراف کہ ابھی بھی ہم جسم انسانی کے تمام مسائل کو حل نہیں کر سکے ہیں، اور پورے جسم انسانی کو پورے طور پر جو حق ہے ایکسپلور نہیں کر سکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ہے، بہت بڑی کائنات ہے۔ تو ان دونوں کائناتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اب یہاں اس آیت میں 99 میں ان تینوں کو جمع کر دیا گیا، آسمان کے تذکروں کو بھی، زمین کے تذکروں کو بھی، اور انسانی زندگی کے تذکروں کو بھی۔ یہ ہے اس آیت میں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وہ پروردگار وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، چونکہ جتنا ہم گزشتہ ہفتے بیان کر چکے ہیں اس کو ہم دہرائیں گے نہیں، آگے بڑھیں گے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی سے ہر شے کی نشو و نما کے ذرائع مہیا کیے، اور ہم نے بتایا تھا کہ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، یعنی ہریالی اور سبزی اگائی اس زمین سے، درخت، پھول، پودے، نباتات، یا یہ کہ نبات جو مفہوم میں آتا ہے نشو و نما کے، یعنی وہ اسباب مہیا کیے، غذا زمین سے اگائے جس کی وجہ سے جتنے بھی جاندار ہیں ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو نشو و نما یعنی جو بھی، یعنی 2 طرح کی مخلوقات ہیں، کوئی مخلوق ہے جو جامد ہے جس میں نمو نہیں ہے، جس میں گروتھ نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس میں گروتھ ہے۔ جس میں گروتھ ہے اس کو ہر حال میں پانی کی ضرورت ہے،
اسی لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی بخشی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب باہر کے سیاروں میں اگر یہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں کوئی زندگی ہے کہ نہیں، تو یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ وہاں پانی ہے کہ نہیں. اگر پانی ثابت ہو جائے اس کا مطلب یہاں پر زندگی کسی نہ کسی طرح موجود ہے. تو پانی سے ہی زندگی، یہ قرآن بہت پہلے اس بات کو بیان کر رہا ہے. تو ہر شے کی زندگی کے اسباب ہم نے اسی آسمان سے برسنے والے پانی سے مہیا کیے. اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ بات جو ہے یہ خاص طور پر صاحبان ایمان زیادہ غور کریں گے بنسبت دوسرے لوگوں کے. اور وہ یہ ہے کہ مختلف پھل، مختلف درخت، ہر درخت کے مختلف پتے، ہر درخت کی مختلف خاصیت، ہر درخت کے مختلف رنگ، بو، ذائقہ، یہ تمام اختلاف، حالانکہ سورسز ایک ہی ہیں، پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، موسم وہی ہے، سورج کی روشنی وہی ہے، مگر یہ رنگ کس نے پیدا کیے ان میں؟ یہ سائز کیسے ہو گئے؟ اس میں یہ خاصیت کس نے پیدا کی؟ ایک ہی جگہ اگنے والے دو درخت، اس کا مزہ الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا ڈیزائن الگ ہے، اس کا ڈیزائن الگ ہے، اوپر سے الگ ڈیزائن ہے، اندر سے الگ ڈیزائن ہے. عجیب، یہ کیا کمالات ہیں! کون ایسا کر رہا ہے؟ جبکہ سورس ایک ہی ہے، چیزیں ایک ہی ہیں، بات ایک ہی ہے. آپ اگر کوئی کھانا بنانا چاہیں اور اس کے انگریڈینٹس سب ایک ہی ہوں اور وہی پروپورشن ہو، ہر انگریڈینٹس کا وہی پروپورشن ہو، وہی اس کی تعداد ہو، اور کوئی چیز نہ اضافہ ہو نہ کم ہو، تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ مختلف کھانے بنا لیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. الا یہ کہ آپ الگ الگ چیزیں شامل کریں، کہ اس کے انگریڈینٹس یہ ہیں، اس کے انگریڈینٹس یہ ہیں. جب آپ انگریڈینٹس یعنی اس کی مشتملات اگر آپ مختلف کر دیں تو پھر چیز مختلف سامنے بن کر آئے گی. یہ کیا بات ہے کہ انگریڈینٹس وہی ہیں سب، صرف بیج الگ ہے، وہ دانہ الگ ہے، اس دانے کے لیے اسباب سب وہی ہیں اس کی پرورش کے، مگر اس کے نتائج الگ الگ ہیں. تو اگر خالق نہیں ہے کوئی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خود بخود ہو جائے اور رینڈملی ایسا ہو کہ اس کا مزہ یہ تھا اور اس کا مزہ رینڈملی ایسا ہو گیا اور اس کا اچانک ایسا ہو گیا اور بس وہ ایسا ہو گیا؟ یہ نہیں ممکن ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. یعنی ان چیزوں پہ انسان غور کرے کہ جس پہ نہیں ہوتا غور. تو کبھی کبھی قرآن بہت تفصیل میں چلا جاتا ہے، مگر اتنی تفصیل کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، صاحبان ایمان کے لیے. اتنی تفصیل میں چلے جاؤ. کہاں؟ مثلا یہ دیکھو بھئی، دانے، انار کا ذکر کیا گیا یہاں پر. انار سے پہلے حبًا متراکبًا، تہ بتہ، ایسے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے دانے. آپ انار کو کھول کے دیکھیں، اس کا ڈیزائن دیکھیں، اس کو دانے کس نے سجائے ہیں، وہ دانے کس نے رکھے ہیں، وہ دانے. اس دانے کا حسن دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں، اور اس کے بعد پھر اس کا جو ہے ذائقہ دیکھیں. یعنی کتنا عجیب ہے. تو انسان کھولتا ہے کہ پھل ہے، نیچرل بات ہے، اس کو کھانا ہے، کھا لیا نکل گیا. تو ایسا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن مومن جب کوئی پھل کھائے گا، کوئی چیز لے گا، اللہ کی کسی نعمت کا استعمال کرے گا، تو اس کی تفصیلات پر غور کر کے ہمیشہ زبان سے کہے گا سبحان اللہ، الحمدللہ. تو یہ مومن کے لیے نشانیاں ہیں ان تمام چیزوں میں کہ جو ممکن ہے یہ وہ نشانیاں دوسروں کے لیے نہ ہوں. تو اس پر مزید غور کرتے رہیں کہ کیا قدرت کے کرشمے ہم کو نظر آتے ہیں ان معمولی بظاہر چیزوں میں جن پر انسان کی نظر جاتی ہی نہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، اس کے بعد پھر مزید تفصیل بیان کی کھجور کے درخت کی، اور اس کا جو خوشہ ہے، اور اس خوشے سے اور اس میں جو جب اس میں پھل آتے ہیں تو کیسے وہ لٹک جاتا ہے کہ اس تک انسان پہنچ سکے، اس پھل تک. یعنی پھل کے لٹکنے کا اور جھک جانے کا زمین کی طرف ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کا حاصل کرنا آسان ہو جائے. جبکہ ممکن ہے کہ سائنٹیفکلی آپ کہنا شروع کریں وہ تو گریویٹی ہے، وہ تو وزن ہے، وہ تو نیچے آ رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے ان سب چیزوں میں، اور اس کی ایک مصلحت ہے ان سب چیزوں میں، اور ہر مصلحت کا نتیجہ کیا ہے؟ اس انسان کا فائدہ. یہ انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. اس کے بعد
وجناتن، اور باغ کے باغ اللہ نے لگا دیا ہر چیز کے. انگور کا ذکر کیا، زیتون اور رمان کا ذکر کیا. مشتبہن، ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور مشابہ نہیں بھی ہیں. جب دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں میں شیپ میں دونوں ایک جیسے ہوں، یہ بھی گول ہیں یہ بھی گول ہے، وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، ممکن ہے. کلر میں ایک جیسے ہوں. پتے، کہا جاتا ہے کہ رمان اور زیتون کے لیے خاص طور پہ کہا گیا کہ انار اور زیتون کے درخت ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مزہ الگ الگ ہے. یہ تمام چیزیں بظاہر کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن بہت خاص بات ہے. مگر کس کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے. غور کرتا رہے اپنے ایمان پر، اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتا رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. بڑا حسن ہے ان باتوں میں جو قرآن پیش کرتا ہے. اور یہ ذرا دیکھو اس پھل کو، جب یہ پھل بنتا ہے، جب یہ پھل بنتا ہے وَيَنْعِهِ، اور جب پکنے لگتا ہے، تو اس کو کیا دیکھنا ابھی؟ پھل بن گیا تو کیا ہوا؟ تو چونکہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا دانے کا، تو ایک دانہ زمین پہ جاتا ہے، اس دانے سے اس کوپل کا نکلنا، اور اس کوپل کا پھر پودا بننا، اور پودے کا اس کے بعد درخت بننا. یہ جو پروسیس ہے یہ خود کتنا عجیب و غریب ہے، کتنا حیرت انگیز ہے، کتنا ونڈرفل ہے. لیکن نہ صرف یہ، اب یہ درخت بن گیا، اب ایک نیا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. اب اس درخت کے اوپر ایک چھوٹی سی پھر کوپل نکلتی ہے، اور وہ کوپل پھر ایک شگوفے کی شکل اختیار کرتی ہے. وہ شگوفہ اس کے بعد پھر پھول بنتا ہے، پھول کھلتا ہے، کھل کے اس کے بعد پھر وہی پھل بننا شروع ہوتا ہے. اس پروسیس کو دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے، یہ ریسائکل کس طرح ہو رہی ہے. وہ ایک دانہ، اس کے بعد پھر اب یہ پھر درخت، اب اس درخت کے اوپر پھر اس طرح کے سینکڑوں دانے، اور اب یہ جو پھل بن رہا ہے، اس پروسیس پر نظر ڈالو کہ یہاں سے لے کر پکنا شروع ہوتا ہے. وہ آہستہ آہستہ پک رہا ہے، اور جب بالکل تیار ہو گیا تو تمہارے لیے تو تیار ہو، تم نے 1 منٹ میں کھا لیا. لیکن یہ دیکھو کہ دانے سے لے کر اور یہ پھل بننے تک کتنے مرحلوں سے یہ نعمت گزری ہے جب تم تک پہنچی ہے. تو لقوم یؤمنون، اگر تم اب بھی الحمدللہ اور شکر للہ اور سبحان اللہ نہیں کہو تو تم کیسے مومن ہو سکتے ہو؟ بس کھا لیا اور غافل ہو گئے. تو ایک مومن میں اور غیر مومن میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لقوم یؤمنون. غور کرو ان تمام مراحل سے. ابر و بادو مہو خورشید ہمیں درکار تات نانی بکفاری وز غفلت نخوری. یہ ابر و ماہ اور زمین، یہ کائنات، یہ آسمان زمین، یہ سب کے سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تاکہ تمہارے لیے ایک روٹی تیار ہو جائے، مگر تم اس کو غفلت سے نہ کھاؤ. کتنے پروسیس سے گزرتی ہے ایک وہ روٹی، وہ ایک لقمہ جو انسان کھا لیتا ہے. اگر کھاتے وقت توجہ نہ کرے اور اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت کا شکر ادا نہ کرے اور اس کی قدر نہ کرے تو پھر وہ مومن کیسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیوں یہاں پر کہا لقوم یؤمنون اس جگہ پر. بہرکیف اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. نیا مضمون تقریباً شروع ہوتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. ان لوگوں نے اللہ کا شریک قرار دیا جنات کو. تو اللہ کے شریک تو طرح طرح سے بنائے گئے. کسی نے بت کو اللہ کا شریک بنایا، کسی نے سورج کو اللہ کا شریک بنایا، کسی نے چاند کو خدا کا شریک قرار دے دیا، کسی نے انسانوں کو خدا کا شریک بنا لیا. مشرکین نے جنات کو خدا کا شریک قرار دیا. اچھا اب یہاں جن ہے، اس میں مفسرین نے کچھ کہا کہ جن سے جو مراد ہے وہ اس کے لغوی معنی لیے گئے ہیں. لغوی معنی جن کے پوشیدہ چیز، وہ چیز جو انویزیبل ہو، نظر نہ آئے، اسے جن کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے جن کو جن کہا جاتا ہے چونکہ وہ نظر نہیں آتا ہے، مگر نظر نہیں آتا. اور اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کے مشتقات جتنے بھی ہیں جن کے، جن، جنون، جنت وغیرہ، اور جنان یعنی دل،
یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو موجود ہیں مگر نظر نہیں آتی. تو اس لیے یہاں ممکن ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہوں، اس لیے کہ مشرکین کے عقائد میں ایک یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس کا ذکر قرآن نے دوسری جگہوں پر بھی کیا ہے کہ ایک گروپ تو وہ ہے جو اللہ کے بندے کو، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے. یہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. تو یہاں یہ مراد ہے. لیکن دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں، جن سے مراد وہی جن ہے جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے جن ہی کے نام سے. تو جنات یعنی ان کو اللہ کا شریک قرار دیا. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 158 185 میں کہا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے خدا کے اور جن کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی، رشتے بنا دیے کہ خدا کا کی رشتہ داری کس جنات سے. اب یہاں پر ہے کہ کتنا ایک لفظ میں کتنی بڑی بات کہا جاتا ہے قرآن. یہ مطلب یہ کمال ہے، اور اسی میں لطف ہے. انسان جو صاحب معرفت ہے اور صاحب علم ہے وہ قرآن پڑھنے ہی میں لطف لے لیتا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے جن کو اللہ کا شریک قرار دیا. ایک لفظ کہا وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو خلق کیا ہے. تو جب وہ مخلوق ہیں، اچھا یہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی کمال کی بات ہے کہ مشرک یہ مانتے ہیں کہ جنات مخلوق ہیں، خالق صرف وہ ایک ہی ہے مگر یہ شریک ہے. تو خلقہم، جسے اس نے خلق کیا ہو، تو مخلوق خالق کی خالقیت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ خلاف عقل بات ہے. لیکن اس میں ایک حسن اور ہے، اس میں کیا کہ خلقہم میں ہم کی ضمیر استعمال کی، ہم کا پروناؤن them and he created them while he created them، جبکہ اس نے ان کو خلق کیا. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اس کے ساتھی ہیں؟ تو ہم میں ضمیر ان کی طرف بھی پلٹ رہی. کس کی طرف؟ جعلو، انہوں نے قرار دیا. کس نے؟ مشرکین نے. خلقہم، حالانکہ ان مشرکین کا خالق اللہ ہے. اللہ خالق ہے، نہ کہ جن یا کوئی اور شریک. اللہ ہی خالق ہے، ان کو پتا ہے اللہ ہی خالق ہے. جب اللہ خالق ہے تو کس چیز کا شریک بنا رہے ہو؟ دوسرے کے نہیں. خلقہم جن کی طرف اشارہ، یہ ضمیر راجع ہوتے جن کی طرف. یعنی حالانکہ اللہ نے جن کو خود خلق کیا ہے تو کیسے اس کے ساتھی بن سکتے ہیں؟ تیسرا احتمال یہ ہے، جو قرآن کے اسلوب میں سے ایک اسلوب ایسا ممکن ہے کہ ایسا مطلب اس طرح کے بہت سی آیتیں جس میں دونوں مفاہیم لیے جا سکتے ہیں، بلکہ 3 اور 4 اور 5 لیے جا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے قرآن نے خلقہم کا ایک چھوٹا سا لفظ کہہ کے دونوں باتیں کہہ دی ہوں. یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جن اللہ کے شریک ہیں جبکہ خلقہم، اللہ نے تم کو بھی خلق کیا ہے اور جنات کو بھی خلق کیا ہے. یعنی ہم کی ضمیر دونوں کی طرف راجع ہوئی ہو. تمہارا بھی خالق اللہ ہے، جنات کا بھی خالق اللہ ہے، یعنی ہر ایک کا. اور بعد میں اس لیے کہا خلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو خلق کیا. تو وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اس کے لیے بیٹے بھی بنا دیے، اس کے لیے بیٹی بھی بنانی. تو چونکہ ابھی ہم نے عرض کیا مشرکین کا یہ عقیدہ تھا. سورہ زخرف میں آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا کہ جعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، ان لوگوں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں مؤنث قرار دیا. انہوں نے کہا کہ لڑکیاں ہیں، اور لڑکیاں بھی کس کی ہیں؟ اللہ کی. بغیر علم، یہ بھی چھوٹا سا لفظ ہے. بغیر علم یعنی جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے، انہیں اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت ہی نہیں ہے، جانتے نہیں اللہ کو. تو چونکہ جاہل ہیں، اس جہل کی بنا پر انہوں نے ایسی باتیں گڑھ لی ہیں.
سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ بہت پاک اور پاکیزہ ہے اور بلند ہے ان باتوں سے، بہت بلند ہے، جو صفات یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ذات الہی کی معرفت بھی ہو اور صفات الہی کا علم بھی انسان کو ہونا چاہیے. اس کی صفات ہیں، صفات ثبوتیہ ہیں، کچھ صفات ہیں جو اس میں ہونا ضروری ہیں، لازم ہیں، اور انہی صفات کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جاتا ہے، اور کچھ صفات ہیں جو اس میں نہیں ہو سکتی، جو ہیں ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، جو صفات اس میں نہیں ہو سکتی ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. ان سب چیزوں کا علم ایک مومن کو، صاحب معرفت کو ہونا چاہیے. بدیع السماوات والارض، اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ اللہ وہ ہے جو خالق ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا. تو دیکھیں یہ خلق کے لیے اس سے پہلے بھی کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں، خود لفظ خلق استعمال ہوا، اور ابھی ہم نے گزشتہ ہی درس میں ذکر کیا کہ لفظ انشاء، انشاءکم من نفس واحدۃ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، خلق کیا، هو الذی انشأکم من نفس واحدۃ، آیت نمبر 98. ایک ہی نفس سے تمہیں خلق کیا. تو وہاں انشأ کہا، کہیں پر خلق کہا، اور یہاں پر بدیع السماوات والارض، خالق السماوات والارض نہیں. تو کیا فرق ہے ان الفاظ میں؟ تو قرآن کے تعلق سے اکثر اسکالرز کا یہ کہنا ہے، اکثریت بلکہ اس پر سمجھے متفق ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مترادفات نہیں ہیں، یعنی سینونمز قرآن یوز نہیں کرتا. سینونمز ہم کو لگتے ہیں کہ یہ لفظ اسی جیسا لفظ ہے، یہ اس کے مترادفات میں سے ہے. مترادف ہو سکتا ہے، لیکن ہماری زبان میں، ہمارے تحریروں میں، ہماری تقریروں میں جب ہم مترادفات یوز کرتے ہیں، جب ہم سینونمز یوز کرتے ہیں تو ہم ان کو سوئچ کر سکتے ہیں. سینونم کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ نے یہ لفظ یوز کیا، بجائے کہ لفظ یوز کرنے کے آپ نے ورڈ یوز کر دیا، بجائے ورڈ یوز کرنے کے آپ نے ایک کلمہ یوز کر دیا، بجائے جملہ کہنے کے آپ نے سینٹنس کہہ دیا، سینٹنس کے بجائے جملہ کہہ دیا، جملے کے بجائے کلام کہہ دیا، کلام کے بجائے کچھ اور کہہ دیا. تو آپ جو کچھ بھی کہتے رہیں گے مفہوم پہنچ جائے گا. قرآن ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر مترادفات کو سوئچ کر دیں مفہوم پہنچے گا نہیں، مفہوم بدل جائے گا. تو اب بدیع السماوات والارض اگرچہ ٹرانسلیشن وہی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، لیکن فرق کیا ہے بدیع السماوات والارض میں، خالق السماوات والارض میں، انشاءکم، تو ان میں کیا فرق ہے؟ تو ہر لفظ اپنی جگہ ایک مفہوم رکھتا ہے. چونکہ یہ تین لفظ ابھی سامنے استعمال ہوئے تو ہم انہی تین الفاظ کا فرق بیان کرتے ہیں کہ خلق کہتے ہیں اس کریشن کو جس میں تدریج ہو، یعنی گریجولی اللہ ایک چیز کو خلق کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے. جیسے خلق انسان، انسان کو جب خلق کرتا ہے اس میں گریجویٹی، اس میں گریجول ایک سسٹم ہے. یا ابھی فالق کو بھی کہا، فالق الحب والنوا، اس میں بھی ایک گریجول سسٹم ہے. انشأ بیک وقت، اس میں گریجول کا تصور نہیں آتا، بیک وقت اللہ نے ایک چیز کو خلق کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں انشاء. جیسے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے، امر الہی سے ہو گئی، بس ہو گئی، ایک دم ہوا، کن فیکون، کہا ہو جا اور ہو گئی، یہ انشاء ہے. بدیع کیا ہے؟ بدیع کے معنی بھی خالق کے ہیں، مگر بدیع وہ خالق ہے. جب آپ کہیں گے خالق تو بدیع میں اور خالق میں فرق یہ ہے کہ بدیع وہ خالق ہے جو خلق ابتدائی طور پہ اس طرح کرے کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہ ہو. خالق خلق کر رہا ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس کی مثال ہو، ایسی چیز پہلے خلق ہو چکی ہو. لیکن بدیع وہ ہے جو خلق کر رہا ہے
پہلے کوئی پریسیڈنس نہیں ہے، کوئی مثل و نظیر نہیں ہے، اس طرح خلق کر رہا۔ اس کی تشریح جناب معصومہ سیدہ سلام اللہ علیہا ظاہر کہ یہ ایام ان کی شہادت کے اور بعد میں ان کی ولادت کے ایام آ رہے ہیں، ایام فاطمہ قریب ہیں، تو یہ ذکر بھی ہو جائے۔ اپنے مشہور خطبے میں، خطبہ فدق میں ارشاد فرماتی ہیں، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہ۔ اللہ نے چیزوں کو ابتداء کیا، یعنی اس طرح اسٹارٹ کیا، شروع کیا، خلق کیا کہ لا من شیء، اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ اس چیز کو بنائے۔ خلق ممکن ہے کسی اور چیز سے بنائے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا، تو مٹی تھی، خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے مٹی سے خلق کیا، تو ایک چیز سے ایک چیز کو بنانا خلق ہے۔ لیکن کوئی چیز نہیں تھی، اس سے بنانا یہ ابداع ہے، یہ ہے وہ کہ جو بدیع کہلاتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے چیزوں کو پیدا کیا، لا من شیء کان قبلہ، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، نتھنگ نیس سے چیزوں کو بنایا۔ وَأَنشَأَهَا، وہی لفظ استعمال کیا جو قرآن نے استعمال کیا، انشاء۔ انشاء کیا چیز ہے؟ وَأَنشَأَهَا بِلَا احْتِذَاءِ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا۔ کوئی بھی آرٹسٹ ہو، کسی طرح کا آرٹ ہو، جب وہ اپنے آرٹ شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے دوسری کچھ مثالیں ہوتی ہیں جو دوسرے اسی لائن کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر ممکن ہے کہ اس سے بہتر طریقے سے اس آرٹ کو پیش کرے، لیکن آرٹ کی کوئی نہ کوئی مثال اس سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ اور جو بالکل ابتدائی ہوتا ہے اس لائن کا آرٹ، وہ بہت ہی نامکمل ہوتا ہے اور اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو آرٹ میں شمار کیا جائے۔ وہ ایک اسٹارٹ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے جس نے بنایا وہ نامکمل سا ہوتا ہے، پھر وہ گریجولی اس کو ترقی ملتی ہے، ایلیویٹ ہوتا ہے، اور جا کر پھر پروگریس اس کو ہوتی ہے اور کسی ایک پرفیکٹ آرٹ میں تبدیل ہوتا ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی تخلیقات ہیں وہ پہلی منزل میں پرفیکٹ ہیں، اور ایسا نہیں کہ اس سے پہلے کوئی مثال اللہ کے سامنے ہو کہ اس کو دیکھا تو یہ بنا دیا۔ بلا احتذاء امثلۃ امتثلها۔ انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے آگے کی آیت میں کہ وہ بدیع السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو خلق، یعنی بدع، اسی سے آپ یہ ایک لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں، بدعت۔ بدعت کا لفظ اسی سے، بدعت یعنی ایک چیز جو نہیں تھی اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں ہی تھی، آپ یہ کر رہے ہیں، بدعت ہے، یعنی کہ یو آر اسٹارٹنگ اٹ۔ تو انوینشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انوینٹ کر رہے ہیں، ایک چیز بالکل نئے طور پر شروع کر رہے ہیں۔ انا یکون لہ ولد، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اولاد ہے، اس کی لڑکیاں، اس کے بیٹے بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلو ایک سمپل لوجک تم بتا دو، اس کے کوئی بیوی ہے کہ نہیں؟ بیوی تو نہیں ہے، یہ سب کہتے ہیں بیوی اس کے کوئی نہیں ہے، تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تم نے بیٹے بیٹیاں بنا دی فزیکل، تو بغیر بیوی کے کیسے جو ہے یہ اولاد ہو جائے گی اس کے؟ ولم تکن لہ صاحبہ۔ پھر یہ سوچو، یہ تو تمہارے سمجھانے کی بات تھی، تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا، لیکن اصل تو بات کیا ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جتنی چیزیں ہیں اس کائنات میں اس کو خلق ہی اس نے کیا ہے، وہ خالق ہے۔ باپ اپنے بیٹے کا باپ ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ آپ ماں کو ماں کہیں گے، خالق نہیں کہیں گے، باپ کو خالق نہیں کہیں گے، وہ باپ ہے۔ لیکن خدا جو ہے خالق ہے، خالق کل شے، ہر شے کا خلق کرنے والا پروردگار، وہ بکل شیء علیم، اور نہ صرف وہ خلق کر رہا ہے، وہ ہر خلق سے، ہر خلقت سے واقف ہے،
عالم ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص ایک چیز بنا دے لیکن وہ جس چیز سے اس نے وہ چیزیں بنائی ہیں ان انگریڈینٹس کے بارے میں اس کو بہت زیادہ معلومات نہ ہو, نہ جانتا ہو, مگر اس نے بنا دیا, دو چیزوں کو ملا کے ایک چیز بنا دی. اللہ ہر شے سے واقف ہے, وہ علم رکھتا ہے ہر چیز کا. یہاں تک پہنچنے کے بعد اب جو آگے کی آیت ہے وہ شاید ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے جو ہمارے لیے آج آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں, 102. اب تک جو کچھ بھی کہا گیا اس کا کنکلوژن پیش کیا جا رہا ہے اس آیت میں, آخری آیت میں. ذالکم اللہ, یہ ہے تمہارا, ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ, یہ ہے اللہ ربکم, جو تمہارا پروردگار. یعنی جو یہ صفات بیان کی گئی ہیں, جو اللہ صفات بیان کر رہا ہے اپنی, وہ ہے تمہارا پروردگار, وہ ہے رب, وہ ہے اللہ. اب اس آیت میں ذرا تسلسل دیکھیں آپ. بظاہر بالکل سمپل سی آیت ہوتی ہے لیکن جب تک غور نہیں کریں اس وقت تک اس میں جو لطف ہے بلاغت کا اور کلام کا اور مفاہیم کا وہ نہیں آ سکتا جب تک تدبر نہ کریں. تو ذالکم, وہ ہے تمہارا رب. کون؟ اللہ. تو اللہ کا لفظ استعمال کیا جو اس کا اسم ذات ہے, اللہ کے نام ہے, اللہ کا نام نامی ہے. ربکم, وہ تمہارا رب ہے. رب کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی کائنات میں خدا نہیں ہے, کوئی اور معبود نہیں ہے, لہذا وہی تمہارا رب ہے. تو اب کسی اور کو نہ تو رب کہو نہ کسی اور کو رب ربوبیت میں شامل کرو. لا الہ, وہی اللہ تمہارا اللہ ہے, بس اللہ ایک. اسی لیے لفظ اللہ جو ہے عربی میں واحد ہے. پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ جس کو بھی خالق مانتے ہیں, خدا مانتے ہیں, اور وہ جو لفظ بھی یوز کرتے ہیں اس لفظ کا پلورل موجود ہے اور اس کا مؤنث موجود ہے. گاڈ, گاڈس, گاڈس, خدا, خداؤں نے کہا. تو جتنے بھی نام ہیں, جتنے بھی نام ہیں دنیا میں, اس سب سے بھگوان, بھگوانوں کی بات ہے. تو جو بھی آپ نام لیں گے خدا کے لیے اس کا پلورل موجود ہے اور اس کا مؤنث موجود ہے علاوہ لفظ اللہ کے. یعنی صرف مسلمان ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعاً خالص موحد ہیں. ہم واحد اس خدا کو مانتے ہیں کہ جس کے نام کی بھی جمع نہیں ہے, اس کی ذات کی جمع کیا ہوگی؟ جس کے نام کی جمع نہیں ہے, جس کے نام کا تثنیہ نہیں ہے, اس کے ذات کا تثنیہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. جس کے نام کا مؤنث نہیں ہے, اس کی ذات کے لیے تم مؤنث گڑھ رہے ہو, یہ کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ, اللہ اس کا نام ہے, وہی ربکم. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمہارا رب ہے, تم سب کا رب ہے. کیوں رب ہے؟ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے. خلق کل شیء, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے, لا الہ الا ہو؟ کیوں کہا؟ اس لیے تسلسل دیکھیں آپ آیت کا. خلق کل شیء, ابھی حالانکہ اس سے پہلے کی آیت میں ابھی کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ابھی کہہ چکے ہیں, مگر پھر اسی بات کو دہرایا. کیوں؟ اس لیے کہ تسلسل میں بات آ رہی ہے. خلق کل شیء, اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے. یہ مانتے ہو ہر شے کو خلق کیا ہے؟ مشرک بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا ہے. تو جب اس نے ہر شے کو اسی نے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کو کسی اور نے خلق کیا ہو. جب کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کو کسی اور نے خلق کیا ہو تو کسی اور کو خدا کیسے تم مان سکتے ہو؟ سو سمپل لاجک. تو خلق کل شیء, یہاں تک بات پہنچی. جب وہی خالق ہے, لا الہ الا ہو, خلق کل شیء فاعبدوہ, اب تم کو کیا پریشانی ہے صرف اسی کی عبادت کرنے کی؟ اب یہ بھی مان لیا وہ اللہ ہے, وہی رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے, ان کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے,
اس کی کوئی شے ایسی نہیں کائنات میں جس کو کسی اور نے خلق کیا ہو. تو پھر اب جب عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی. لہٰذا ہم کو اس کی عبادت فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اور وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، نگہبان ہے، ہر شے پر اس کی نظر ہے. تم اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. وکیل بمعنی نگہبان، یعنی تمہارا محافظ بھی ہے، تمہارا نگہبان بھی ہے، تم پر نظر رکھے ہوئے ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک مفہوم وکیل کا جو ہے یہ بھی ہے کہ وہی ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارا ہر موقع پر ساتھ دے گا، ہماری طرف سے ہمارا ساتھ دے گا. لیکن اصل میں بات وہی ہے کہ ہمیں چھوڑا نہیں ہے اس نے. عبادت کرتے رہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون عبادت کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون کس نیت سے کر رہا ہے، کس کی عبادت کا معیار کیا ہے، کس کا درجہ کیا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. صلوات پر محمد و آل محمد. حضرات، اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو، عرض کر دیں ہم کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ آیت نمبر 103 سے لے کر 107 تک، 5 آیتوں پر. 103 آیت نمبر 103 فرام سورہ انعام to 107 نیکسٹ ویک انشاءاللہ. بسم اللہ.